دیکھیں ایسا ہے، رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ تھا جو ہم سے گزر چکا، اور ہم اب شعبان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ بھی میسر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور ماہ مبارک میں زندہ رہنے اور باحیات رہ کر کے اس مبارک مہینے کی فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، شہر شعبان بھی اس کی تاریخی بھی حیثیت ہے اور اس کی شرعی بھی حیثیت ہے۔ تاریخی حیثیت تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اس مہینے میں بڑے بڑے کارنامے انجام پائے، بڑے بڑے کارنامے، اور انہی میں سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بڑا کارنامہ قبلے کا تحویل ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ پہنچے تو اس وقت ظاہر سی بات ہے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کاش ہمیں بیت اللہ الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا موقع ملے، یہ حکم آ جائے۔ بہرحال 16 یا 17 مہینے کے بعد شعبان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے آپ کی یہ آرزو پوری کی اور پھر تحویل قبلہ ہو گیا۔ اسی طرح سے اور بہت سارے اہم کارنامے شعبان کے مہینے میں انجام پائے ہیں، اور اس مہینے کی فضیلت پر تو میں ایک گفتگو نہیں کر رہا۔ آئیے ہم جانتے چلیں کہ بعض سلف صالحین شعبان کے تعلق سے کیا کچھ کہا کرتے تھے اور کیا کچھ وہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ اصل چیز ہے اور یہ اصل نقطہ ہے۔ بعض سلف صالحین جب شعبان کے مہینے میں پہنچتے تھے تو وہ قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتے تھے، اور قرآن سے ایک گونا رشتہ مضبوط کر لیتے تھے، اور قرآن پڑھنا اپنی زندگی کا، اپنے اس مہینے کا خاص عمل قرار دیتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سلف صالحین شعبان کے مہینے میں خصوصی طور پر جس کام کو کرنے کو ترجیح دیتے تھے وہ کام قرآن کی تلاوت تھا، قرآن کی فہم تھا، قرآن کی سمجھ تھا، اور قرآن پر اپنے اوقات کو صرف کرنا تھا۔ اور اسی طرح سے وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی شعبان کے مہینے میں نکالا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ مسکین اور ضعیف کو تقویت پہنچے، تاکہ رمضان کے مہینے میں ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو سکے، اور وہ فارغ ہو کر کے، خالی الذہن ہو کر کے وہ قرآن اور رمضان کے فیوز و برکات کو وہ سمیٹ سکیں۔ تو وہ رمضان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالا کرتے تھے۔ یہی ایک نقطہ سمجھ لیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان میں فرض ہے، زکوٰۃ سال میں فرض ہے، زکوٰۃ رمضان میں نہیں فرض ہے۔ زکوٰۃ اس مال پر فرض ہے جو مال نصاب تک پہنچ جائے، جب سال مکمل ہو جائے، مال نصاب تک پہنچ جائے اور مال ملکیت میں ہو، تب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ وہ مہینہ رمضان کا ہو، وہ مہینہ شعبان کا ہو، وہ شوال کا ہو، ذوالقعدہ ذوالحجہ ہو، کوئی مہینہ ہو، اس سے قطع نظر اصل چیز یہ دیکھنی ہے کہ ایک انسان کے پاس کیا اتنا مال ہو گیا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر اتنا مال ہو گیا تو کیا سال اس پر بیت گیا؟ اگر سال بھی بیت گیا، مال بھی اتنا ہے، تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کی ملکیت میں ہے۔ اگر یہ 3 شرطیں پائی گئیں، جس وقت یہ 3 شرطیں پائی جائیں اس وقت ایک انسان پر زکوٰۃ 2.5% فرض ہو جاتی ہے، اس کا تعلق مہینے سے نہیں ہے۔ بہرحال سلف صالحین جہاں ایک طرف قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتے تھے، قرآن سے خاص رشتہ لگا لیتے تھے، وہیں ساتھ ہی ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ضعیفوں اور مسکینوں میں دے دیا کرتے تھے، تاکہ رمضان میں انہیں اس سے تقویت حاصل ہو اور رمضان کا وہ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی طرح سے بعض سلف صالحین شعبان کے مہینے کو قرائے کرام کا مہینہ کہا ہے، قاریوں کا مہینہ، حافظوں کا مہینہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حفاظ کرام یا قرائے کرام عموماً جب رمضان ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد قرآن پڑھنے کا جو رواج ان کے پاس ہوتا تھا اس میں کمی آ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی رمضان کی آنے کی خبر ملتی ہے اور شعبان کے مہینے میں وہ داخل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ قرآن کی طرف لگاؤ رکھتے ہیں اور قرآن کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، اور پھر قرآن عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی لیے بعض سلف صالحین اس مہینے کو یعنی شعبان کے مہینے کو شہر القرہ کہا ہے، قاریوں کا مہینہ۔ اسی طرح سے بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ یہ کھیت کی بوائی کا مہینہ ہے، دانے ڈالتا ہے، تو یہ دانہ ڈالنے کا مہینہ رجب کا مہینہ تھا جو گزر چکا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وہ شعبان شہر السقی، اور شعبان کا مہینہ
کھیت میں پانی دینے کا مہینہ ہے، کھیت میں پانی دینے کا مہینہ ہے، اور اسی طرح سے رمضان کا مہینہ کٹائی کا مہینہ ہے۔ تو آپ دیکھیں جو لوگ کسانی کرتے ہیں یا جو لوگ کسانی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے بوائی ہوتی ہے، پھر پانی کی سینچائی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد کٹائی ہوتی ہے، یعنی غلہ اور مال اور پھل اور اناج اس کو کاٹ کر کے گھر لایا جاتا ہے۔ تو یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ سیرابی کا مہینہ ہے۔ سیرابی سے اس درخت کو یا اسی طرح سے اس پھل اور پھول کو تراوٹ ملتی ہے، جس سے اس میں گروتھنگ آتی ہے، بڑھوتری آتی ہے، اور مال اور وہ غلہ اور اناج، وہ پھل اور پھول وہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ تو یہ مہینہ پانی دینے کا مہینہ ہے، سیراب کرنے کا مہینہ ہے۔ یعنی رمضان کی آمد سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کی کھیتی اچھا پھل دے، اچھے غلے اور اناج اس سے اپجیں، تو پھر ضروری ہے کہ اسی مہینے سے آپ اور ہم قرآن سے رشتہ اپنا مضبوط کر لیں، آج ہی سے زکوٰۃ و خیرات، عام صدقات کو دینا شروع کر دیں، آج ہی سے ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، آج ہی سے ہم اللہ رب العزت طرف رجوع ہو جائیں، آج ہی سے نماز کی پابندیاں شروع کر دیں، اور اسی طرح سے آج ہی سے برائیوں کو چھوڑنا، اچھائیوں کو اپنانا شروع کر دیں، تاکہ رمضان کی جب آمد ہو تو پھر کسل مندی نہ ہو، سستی اور غفلت کے شکار نہ ہو، بھرپور طور پر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے تمام اسباب کو اپنا سکیں، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، چاہے تو قرآن کی شکل میں ہو، تراویح کی شکل میں ہو، اور دیگر مختلف شکلوں میں اور مختلف انداز سے جو نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں، ان تمام کو کمانے کا بھرپور موقع میسر ہو سکے، اور ایک انسان چاقو چوبند رہ سکے، نشیط ہو کر کے آگے اس کام کو کر سکے۔ اسی طرح سے بعد سلف صالحین کہتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو وہ اپنے تمام کام روک دیتے تھے، کم کر دیتے تھے۔ کس لیے کرتے تھے؟ رمضان کی تیاری کے لیے، رمضان کی تیاری کے طور پر شعبان ہی کے مہینے میں دنیا داری کے جو کام تھے اس کو کم کر دیتے تھے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ سب میں نے کیوں آپ کو سنایا ہے؟ کہ سنایا اس لیے ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے کو ہے، اور یہ شعبان کا مہینہ اس سے پہلے کا مہینہ ہے۔ اس پہلے ہی سے جو عقل مند ہوتے ہیں وہ تیاری وقت پر نہیں کرتے، وقت سے پہلے کرتے ہیں۔ جو عقل مند ہوتے ہیں، دانا ہوتے ہیں، جو عاقل ہوتے ہیں، وہ وقت کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے وقت سے پہلے تیاری کرتے ہیں، وقت پر نہیں، کیونکہ وقت پر ہو سکتا ہو مس ہو جائے اور کوئی مسئلہ سامنے کھڑا ہو جائے۔ تو اس لیے عقل و خرد کا تقاضا ہے کہ رمضان سے اگر بھرپور فائدہ اٹھانا ہے تو رمضان کی آمد سے پہلے ہی آپ اور ہم سب تیاری کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔